اچھا 18 برس میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ شادی جب ہوئی اور نکاح کا جو دن تھا وہ ایک بڑا خاص واقعہ ہے کہ آپ کو جو مطلب بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کے والد گرامی نے بھیجا تو وہ اگر وہ واقعہ میرے خیال ہے اگر وہاں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں وہ یہی پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب دیکھیں ایک خاص کلیدی وقت ہوتا ہے شادی کا تو کہا بابا جی کی بارگاہ میں حاضر تھے اب وہاں جاتے ہیں تو آپ خصوصی شفقت فرماتے ہیں اچھا جس وقت آپ نے ان کو وصیتیں کی نا تو ان میں آپ نے فرمایا کہ جو ولی ہوتا ہے الولی یخرج الناس من ستۃ الی ستۃ ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو 6 چیزوں سے نکال کر 6 میں داخل کر دیتا ہے تو پوچھا جی وہ کون سی 6 چیزیں جن سے نکالنا ہے اور جن میں داخل کرنا ہے تو فرمایا من الشک الی الیقین پہلا تو شک کی کیفیت سے نکال کر اسے دولت یقین بخشے دوسرا من الریاء الی الاخلاص ریاکاری سے نکالے اور دولت اخلاص عطا کرے من الکبر الی التواضع اسے تکبر سے نکال کر عاجزی و انکساری کی طرف لے کے اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے خاص طور پہ ان کی سیرت میں یہ جو عاجزی و انکساری ہے بابا صاحب کی تواضع آپ دیکھتے ہیں کہ وہ درخت یہ مثال دیتے تھے جو طویل ہے اس پہ پھل نہیں ہے جس پہ پھل ہے وہ جھکا ہوا ہے اچھا پھر ایک بات کہتے تھے کہ جو درخت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس پہ پھل چھوٹا لگتا ہے ٹھیک ہے کھجور ہے بیری ہے پھل چھوٹا ہے اور جنہوں نے اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں جھکا دیا زمین پہ تو تربوز ہے خربوزہ ہے پیٹھا ہے یہ آپ دیکھیں پھل بڑا ہے جنہوں نے جھکا دیا ان کو رب نے پھل بڑا دے دیا جنہوں نے اپنے آپ کو اچھا ایک اور بات کہتے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تو اللہ نے فرمایا اپنے بچوں کو خود اٹھاؤ یعنی اپنا پھل خود اٹھاؤ اور جنہوں نے آج جو انکساری کی رب کی بارگاہ میں تو فرمایا اب تمہیں اپنا بوجھ بھی خود نہیں اٹھانا پڑے گا اس کے لیے بھی ہم زمین کو حکم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو اٹھائے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اچھا فرمایا جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں پتھر بھی انہیں لگتے ہیں اور جو آج جو انکساری سے کبھی کسی نے تربوز کو پتھر نہیں مارا اس میں پیغام کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ کریم ان کے بچوں کے لیے خزانہ غیب سے انتظام کر دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اور ہمارے بابا جی سیدی کرما والے سرکار آپ بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کریم نے قرآن مجید کو با سے کیوں شروع کیا الف سے کیوں نہیں شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ فرماتے ہیں کہ الف میں علو ہے وہ تکبر کی علامت ہے اور با لیٹی ہوئی ہے عاجزی و انکساری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا میں وہ بات کر رہا تھا ایک بات یہاں پہ کمال جو خاص بات تھی ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت پھر آپ اسی بات کو یہیں سے آپ آگے بڑھا لیجئے کہ وہ جب آپ نکاح کی رات جب آپ کو خاص طور پہ بھیجا آپ کے بابا جان نے بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو وہ فرماتے ہیں کہ پوری رات بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں کہ پوری رات جو ایک تضرع کی کیفیت میرے اوپر ایک انکساری کی کیفیت خشوع و خضوع پھرا اور میں اس طرح دعا کرتا تھا کہ خدایا مجھے مصیبت کا بوجھ اٹھانے اور محبت کی محنت کا بوجھ اٹھانے کی قوت عطا فرما جب آپ صبح گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی کرامت جو آپ کی مجھ پہ ظاہر ہوئی وہ یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے مطلب بھانپ لیا تھا کہ کیا منظر نامہ تھا تو آپ نے فرمایا کہ رات اگر بیٹا میرے فرزند اس طرح دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے اسی پر قائم رکھ جس میں تیری رضا ہے یہی بات ہے میں یہی بات کر کے ادھر آ رہا ہوں کہ جب کسی نے سوال کیا بابا جی یہ جو الف ہے یہ کھڑا ہے اور با لیٹی ہے تو پھر جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو قرآن شروع کرنے سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس میں تو الف ہے نا تو فرمایا ہاں با قرآن کے سامنے جب جھک کے جاؤ گے تو قرآن اپنے اسرار تم پہ کھول دے گا با تب ہے جب سامنے رحمان و رحیم ہے جب تمہارے ماں باپ ہیں تو عاجزی ہے جب پیر و مرشد ہے تو عاجزی ہے اور اگر آگے من الشیطان الرجیم ہو تو وہاں پہ تم نے پھر آگے دجالی فتنے ہو تو وہاں پہ تم نے سٹینڈ لینا ہے وہاں کھڑے ہو کے اچھا وہاں پہ جو بات کر رہے ہیں آپ نے جو وصیت فرمائی کہ یہ نہیں کہنا اصل میں یہ بھی پیچھے حدیث پاک ہے سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آیا کرتے تھے تو وہ کمزور ہو گئے تو سرکار نے پوچھا تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو کیا کرتے ہو تو جب پوچھا تو عرض کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ الہی جو مجھ سے سوال و جواب اور جو کوئی خطا کتا قیامت والے دن ہونی ہے تو مجھے دنیا میں ہی اس کا حساب لے لے تو فرمایا تیرا رب تو بڑا وسیع ظرف والا ہے تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب یعنی رب سے اس کا فضل مانگے اور اس کی رضا کے ساتھ قائم رہنا یہی آپ نے تربیت کی اور یہی تربیت حضرت بابا سماسی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں ہمارے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمہ اللہ آپ کی مجلس میں بھی ایک فقیر تھا اور اس نے دعا کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اختیار دے جنت و دوزخ کا تو میں دوزخ کو قبول کروں گا تو پوچھا آپ دوزخ کو کیوں نہیں غلط ہے
उसने कहा हजरत मैं इसलिए दोज़ख को कबूल करूंगा कि मेरा नफ्स जन्नत चाहता है और मैंने नफ्स की मुखालफत करनी है। फरमाया नहीं, बंदे की क्या मजाल के बंदा अपना इख्तियार कहे, जिस हाल में यार रखे उसी हाल में रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला की रजा यही मुकद्दम रहनी चाहिए और रब की रजा जन्नत में है, इसलिए हम उधर जाएंगे। आप देखें ना फिर कैसे अजीम खुलफा आपने जो है वो बनाया। हजरत इसी तरह ख्वाजा मोहम्मद सूफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा महमूद सिमासी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा अली मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ख्वाजा सैयदना अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत आपने बनाई।